یعنی گولی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو اس کے بدن میں چبھ گئے ہیں. تو ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 30 بور ہے اور 9 mm ہے. تو اس کے پسٹل کا کارتوس جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوتا، نہ اس کے یعنی پیسز بنتے ہیں. تو اگر کارتوس اس کے بدن میں نہیں ہے تو پیس کہاں سے آیا؟ یہ تو تفتیش کے لیے کوئی اور زاویہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ بھی جھوٹ، یعنی اس طریقے سے. اور پھر یعنی جو پیسز کے یہ بات کر رہے ہیں اور ٹکڑوں کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہینڈ گرنیڈ کے ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر یعنی خودکش دھماکے کے ہو سکتے ہیں. تو موقع پہ موجود خودکش دھماکہ بھی نہیں ہوا، ہینڈ گرنیڈ کے شواہد بھی نہیں ہے. جس نے گولی ماری اس کو پکڑا گیا. اب جس کو پکڑا گیا اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بندے کو پکڑا تم نے ہے، تمہارے ہی جلوس میں تھا، تمہارے ہی بندے نے پکڑا ہے. وہ خود جو قصہ سنا رہا ہے تم اس سے انکاری ہو. یہ تو خوش قسمتی ہے اس ملک کی، ورنہ یہ نہ جانے اس سے کیا بناتے کہ ایک مارنے والا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. اگر یہ پکڑ نہ جاتا تو اب بھی وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے مجھے اس پہ دعویٰ نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پری پلاننگ ایک بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم پہ مجھے دعویٰ ہے، یعنی وزیر داخلہ پہ مجھے دعویٰ ہے، اور سینئر جو اسٹیبلشمنٹ کا جرنیل ہے اس پہ میرا دعویٰ ہے. عجیب سی بات ہے، جب تم ایک بندہ پکڑا گیا ہے تحقیق کرنے دو، تحقیق میں جو بھی سامنے آئے اسی پہ عمل کیا جائے. ہم تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران کو کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو اور ہمارا مشورہ سننے والا بھی یہ نہیں ہے. ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ذرا صبر تحمل سے کام لیں کہ بات کا تو پتہ چل جائے. تم ابھی سے یعنی اتنی صبر نہیں کر رہے ہو، اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تم آرمی چیف کی جو یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہے یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی سے ہو، اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہو، اور اس لیے جلدی کرانا چاہتے ہو. اور پھر یہ بھی کہ جلد الیکشن کرایا جائے، یہ اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ طریقہ کار اپنا رہے یہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ کار جو یہ اپنا رہا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے اپنے مرضی سے آرمی چیف لگایا، تو کیا یہ آج کا وزیر اعظم پارلیمنٹ کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ یہ عدم اعتماد ان پہ منظور ہوا تو یہ وزیر اعظم آئینی وزیر اعظم نہیں ہے. تو جس وزیر اعظم کے جتنے اختیارات آئینی ہیں اتنے ہی شہباز شریف کے بھی آئینی اختیارات ہیں، اور اس آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آرمی چیف لگانا ہوگا اور وہ لگائیں گے. لیکن اس کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑ رہا. اور میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، شاید مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں. ایک ہمارے جو صحافی ہیں، ایک نہیں ارشد شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحافی کی بات کر رہا ہوں. ہاں، اعزاز سید اور چیمہ صاحب کا. انہوں نے آج ایک بڑے پتے کی بات کی ہے. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آگے بڑھ کے یہ ایک بڑی خبر بن جائے کہ مجھے اطلاع ہے. وہ اطلاع کی بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں صرف ہلکی سی یعنی آپ کو اشارہ دوں گا، مزید نہیں بتاؤں گا، کہ جو بھی شہباز شریف صاحب آرمی چیف بنائیں گے، جو بھی بنے، انہوں نے پہلے سے ریکارڈ تیار کیا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون بنے گا. 1 بنے گا، 2 بنے گا، تیسرا نمبر پہ بنے گا، 4 نمبر. انہوں نے سب کی کاغذات تیار کی ہے کہ جو بھی بن جائے اس کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے ابھی سے انتظام کر رکھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ہی کے صحافی حضرات وہ جو ہے یہ بات رات کو
اپنے ویلاگ میں کہہ رہے تھے, آپس میں بول رہے تھے. تو اگر اتنی بڑی بات آپ وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے یعنی اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کسی پہ حملہ کیا جا رہا ہو, بھائی تم سے حکومت گئی ہے نا, الیکشن کے لیے ٹھہر جاؤ, جیت جاؤ گے تو لے لو, نہیں جیتو گے تو پھر یہی انتظار تمہیں کرنا پڑے گا. پھر یعنی ہمارے صحافی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اس کی کیس تو تقریباً جو کہ ایک ٹیم گئی تھی کینیا, وہ تو لوٹ کے آج رات کو آئی ہے یا آ رہی ہے, وہ کچھ اپنی رپورٹ دے دیں گے. وہ بھی بڑی اختلافی بیانات اس میں شامل ہیں, لیکن چونکہ تحقیقات تک انتظار کرنا پڑتا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک صحافی کو اس طریقے سے کہ وہ ملک چھوڑ دے اور پھر وہ دیار غیر میں جائے, دیار غیر میں اس کے لیے یعنی ایک طریقہ اپنائے کہ وہ جان سے چلا جائے, تو اس کی تحقیق اس لیے کرنی چاہیے کہ کس کے فائدے میں یہ گیا ہے. ارشد شریف کی شہادت کس کی فائدے میں گیا ہے, اور کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے شہید کر کے اس سے اپنے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو بھی ملوث ہو اس کو قراروا کی سزا دی جائے. ہم یہ نہیں کہتے فلاں فلاں فلاں, جو بھی ہو, لیکن اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اس کو یعنی فری اینڈ فیئر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور ایک ویڈیو جو کہ ہمارے سواتی صاحب کا, اعظم سواتی صاحب کا, ہمیں بڑا افسوس ہے, خدا کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ کرے نہ کرنے دے, خدا تمام کی عزتوں کو محفوظ رکھے. جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو جینے کا بندہ حوصلہ بھی ہار دیتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو لڑ لیں گے, لیکن بے شرمی سے کیا کریں گے. جب عزت چلی جائے تو بندہ کیا کرے. تو جب ایسے عمر تک بندہ پہنچ جائے اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے روئے تو ایمان سے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر یہ واقعہ جو اس نے بیان کیا سچ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں, اور اس کو بھی اسی پہ چھوڑتے ہیں کہ 100% اس کے تحقیقات ہونے چاہیے. یعنی اگر آج FIA کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ جعلی ہے, اور جہاں پہ انہوں نے رات گزاری اس کا نام لیا, تو انہوں نے عدالت نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے یہاں پہ رات نہیں گزاری, تو ان کی تردیدی بیانات بھی ہے. تو اب اس کی تقاضا ہے کہ اس کا بالکل ایسا یعنی تحقیقات کی جائے, چونکہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب نے تو کمیٹی بنا دی اور اس کا نام بھی اس نے لیا ہے. تو اگر اس کی وضاحت کی جائے, اور آئندہ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ کیسٹوں کی جو بارش ہو رہی ہے, یہ جو عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان میں ہم نے اگر کچھ بھی نہیں کمایا تو ہماری معاشرے میں تو عزت کا مقام ہے, تو اس عزت کو تو عزت رہنے دیا جائے. سیاست میں کچھ بھی ہو, حکومت چھین لو, وزارت چھین لو, عہدہ چھین لو, عزت نہ چھینو. یعنی جینا کسی کا حرام نہ کرو, جس کا بھی ہو. اور میں آخر میں سب سے جو کہ ایک نقطہ ہے جو کہ بہت ہمارے دل کو چھوتا ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں تو کرسی کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے, سارے آپس میں لڑ رہے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. ہم بھی موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن پختونوں کی سرزمین پہ تو زندگی اور موت کا یعنی بقا کا مسئلہ ہے. یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہے, یہاں پہ تو صبح اٹھو تو فلاں کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا گیا, فلاں کو پکڑا گیا, اور ہم اس دوران اس کیس کو اٹھاتے رہے, اور پاکستان کی یہ گنونی اور گندی سیاست میں یہ یعنی اس کو یعنی سامنے نہیں آنے دیا گیا. میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ ہم نے امن مارچ کیا, بہت کامیاب امن مارچ کیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا, ہم امن کے متلاشی ہیں.
ہم امن چاہتے ہیں، اور اس امن کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں خدا کے فضل و کرم سے ایک شعور اجاگر ہوا ہے۔ سوات میں بھی پاسون، ملکنڈ میں بھی پاسون، دیر میں بھی پاسون، چترال میں بھی پاسون، اسی طریقے سے باجوڑ میں بھی پاسون، اور مومند میں بھی، اور ہمارے وزیرستان میں، بنو میں، خیبر میں، جہاں جہاں بھی پختون بستے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، ہم نے پاسون کے نام پہ یعنی ایک تحریک ہے کہ زندگی بچاؤ، زندگی سے پیار کرو، تشدد کا خاتمہ کرو اور امن کو بحال کرو۔ یہ ہمارا ایک موٹو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دوران اس کو پیچھے نہ چھوڑا جائے۔ لہٰذا اس موقع پہ ہم جو موجودہ حکومت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے، یہ بیچ بیچ کا ڈرامہ چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اگر عمران کے پاس تعداد پوری ہے، آقائد میں اعتماد کرے، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ جاری کر دینا کہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو رہا۔ تو 3.5 سال تم نے وزارت عظمیٰ کا کرسی سنبھالا، جب اتر گئے کہتے میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اختیار نہیں تھا، تم نے پارلیمنٹ سے کہلا، پارلیمنٹ تم نہیں گئے، نیب کا حلیہ بگاڑ دیا، شرفاء کا پگڑیاں اچال دی، تم نے یعنی آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ عدالتوں کی حوالے سے، عدالتوں سے گزارش ہے کہ ان کو اتنی چھوٹ نہ دی جائے، ان کو اتنی چھوٹ نہ دیا جائے کہ پھر اس کو مزید سنبھالا نہ جا سکے۔ یعنی یہاں پہ کیس پورا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس کو یعنی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ یعنی نہ امین ہے نہ صادق ہے، اور عدالت سے آتا ہے کہ یہ امین صادق ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، عدالت کہتے ہیں لڑ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ 7 بار اگر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس پہ ڈٹے رہو۔ لوگ کہہ رہے تھے فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ کیا، ایمانداری سے کیا، اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اس پہ سب کچھ ثابت ہونے کے بعد بھی یہ سب کچھ اس کا جائز ہے۔ جس پہ ثابت نہ ہو، یعنی اس سے پہلے زرداری صاحب پہ کیس بنے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پہ کیس بنے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب پہ بنے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تو اس سے بالکل آزاد ہیں، ہم پہ کوئی کیس نہیں بنا۔ لیکن جو کیس ان پہ بنے ایک بھی ثابت نہ ہوا۔ عمران پہ جو بھی کیس بنے وہ سب کے سب ثابت ہوئے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود ہم عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملکی حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ جو ایک خبر ہے وہ تو کہ آئی جی صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب مجھے کہہ رہے کہ آپ ایف آئی آر درج نہ کریں۔ یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ان کی، لیکن ایگزیکٹو آرڈر کے بعد وزیر اعلیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ یعنی ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ اختیار استعمال نہیں کر رہا۔ یہ عمران جو تھا وہ خود پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا، جب گیا تو کہتا میرے اختیار نہیں ہے۔ لیکن آج بھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تم اتنے مضبوط کہاں سے ہو گئے؟ اگر یہ نیاز پروری نہ ہوتی، تمہیں ایک سیٹ سے لا کے وزیر اعظم نہ بنایا جاتا اور لاٹ پیار نہ کیا جاتا، اور تمہارے پاس ٹھیک ٹھیک حساب کتاب ہوتا۔ ہم تم پاکستان میں عقل کی سیاست چاہتے ہیں، تدبر کی سیاست چاہتے ہیں، شرافت کی سیاست چاہتے ہیں، تحمل کی سیاست چاہتے ہیں، بردباری کی سیاست چاہتے ہیں۔ خدا را عمران صاحب ریکویسٹ ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو اس طریقے سے گندہ نہ کیا جائے، اس کو اس طریقے سے خراب نہ کیا جائے، اور ہم یہ ریکویسٹ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کر رہے ہیں
کہ ملک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی فرد ہے، یا مجھے کرسی پہ بھی ہاں ایک بات اور کروں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آرمی کسی طور سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ 70 سال سے عوامی نیشنل پارٹی یہ جدوجہد کر رہی تھی، اور بعد میں مزید پارٹیاں بھی اس میں شامل ہوتی رہی، اور آج خدا نے وہ دن دکھایا کہ آرمی خود کہہ رہی ہے، یعنی یہ کتنی اچیومنٹ ہے، کتنی فتح کی بات ہے کہ آرمی کہہ رہی کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، میں نیوٹرل رہوں گا۔ تو یہ کیا کہہ رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہے، یعنی تانا دیتے ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان میں نہیں دنیا میں نیوٹرل امپائر کو متعارف میں نے کروایا۔ عمران نے کہا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر میں نے متعارف کروایا۔ تو آج پاکستان کے نیوٹرل آرمی کو تم جانور کہتے ہو؟ ہم اس کو آئینی کردار کہتے ہیں۔ فوج کا آئینی کردار چاہیے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اداروں کا اختیار چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو بھی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکسائے گا، یہ آئین کی وائلیشن ہے، یہ آئین کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ لہٰذا ہم ایسا کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ ہم ایک بار پھر جو واقعہ ہوا ہے، ہم بالکل عمران کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن سیاست کو صاف رہنا چاہیے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی مارچ کرنا ہے، شوق سے کرے، یہ مارچ ہے، یہ تم مارچ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تم 7 دن سے لاہور سے نہیں نکلے، گڈا گڈی کی کھیل کھیل رہے ہو۔ لاہور اتنا دور ہے کہ اسلام آباد تک تم 7 دنوں میں پہنچ نہیں سکتے، تو تم نے یعنی لانگ مارچ کو بھی ڈرامہ بنا دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پہنچوں گا تو کیا ہوگا۔ تو اب تو یہ بھی سوال اٹھے گا، خدا نہ کرے کہ ایسی گولی چلے کہ وہ بڑی مشکل پیدا کر دے، لیکن اب تو پتہ چلے گا کہ گولی چلی کہ نہیں چلی، گولی ان کو لگی کہ نہیں لگی۔ لہٰذا اس تمام تر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ ایک تو جو اس وقت ملک میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے، جو ایک آلودگی ہمیں نظر آ رہی ہے، سیاسی آلودگی نظر آ رہی ہے، کرپشن نظر آ رہی ہے، بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے پس پردہ اور سر آئینہ اور پس آئینہ، ان سب کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سیکنڈ یہ کہ آج ہے 7 تاریخ اور آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونے میں اب 3 ہفتے رہ گئے، 21 ڈیز۔ تو کیا وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادیوں سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی مشاورت کی ہے؟ پہلے میں اس بات کا جواب دوں جو آپ نے کہا۔ ایک تو صورتحال کو سنبھالنے کے لیے سیاسی طریقے ہوتے ہیں، اور سیاسی لوگ سیاسی طریقے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک تو مذاکرات کا راستہ ہے، اور ایک جو کہ آج حکومت بھی صبر تحمل سے کام لے رہی ہے۔ جو طریقہ یہ اپنا رہا ہے، حکومت تو کچھ بھی کر سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے، مار بھی سکتی ہے، بیچ میں جو یہ طریقے اپنا رہے اس کو ناکام بھی کر سکتے، لیکن انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ یہ اس لیے کہ اگر فری ہینڈ دے تو اس کو ذرا تسلی ہو تو زیادہ صورتحال خراب نہیں ہوگی، اس لیے ان کو یہ راستہ دیا جا رہا ہے، اور یہ جمہوریت میں اس کا حق بھی ہے۔ لیکن اس نے فوراً کہہ دیا، یہ جو ہماری کمیٹی بنی تھی، جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پہلے 9 بندوں کی کمیٹی تھی، یہ تمام کے تمام وزراء پہ مشتمل ہے۔ ایک میں ایسا ہوں جو کہ وزیر نہیں ہو، اور اس کمیٹی کا انہوں نے مہربانی کی ہے، مجھے یعنی ممبر بنایا ہے، اور میری پارٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس میں اپنا کردار ادا کروں۔ میں جا رہا تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں، کیونکہ روز روز جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کسی طور نہیں کریں گے، اور اس حکومت سے تو بالکل نہیں کریں گے۔
तो तुम्हारे लिए नई हुकूमत बनाएंगे तो फिर करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर इस दौरान मैं 3-4 दिन बीमार भी पड़ा रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चला भी जाऊँ और उस टीम का मेंबर होते हुए ज़रूर मैंने आज भी जितनी तरीके से बात की इसलिए की कि पीटीआई वालों को इतना दुख न हो कि कल को अगर मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनती है तो वो कहे कि हमें मुज़ाकरात नहीं करनी। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही रास्ता निकाला जा सकता है और मुज़ाकरात के ज़रिए पेश की शर्त नहीं होते। ये कोई बात ही नहीं है कि मौजूदा हुकूमत न हो तो मैं मुज़ाकरात करूँगा, शहबाज शरीफ को हटा दो तो मैं मुज़ाकरात करूँगा। तो ये तो मुज़ाकरात न हुए, ये तो इनकार हुआ। तो सियासी तरीक़ेकार तो यही है कि हम मिल बैठ के इसका सलूशन यानी हल निकालेंगे। अगर वो बैठना नहीं चाहता, ज़रूरत उनकी है। ये बड़ा अजीब बंदा है। हमारी तो थोड़ी सी वो हुकूमत का एक जो मुद्दत है वो रह गया है, ये जितनी भी शरारत करे करता चला जाए। हमारी तो हुकूमत की मुद्दत पूरी हो के हम इलेक्शन करा देंगे, लेकिन इनको ज़रूरत है, ये कहते हैं कि वक्त से पहले होगा तो मैं जीत जाऊंगा। अब मैं उस पर तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम तो आग पे पानी डालना चाहते हैं। हम बादशाह खान के पैरोकार हैं, हम आग पे पानी डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, पार्लियामेंट चले, आइन की बालादस्ती हो। हम तमाम सियासी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें और इस मुल्क की फ़िज़ा को बेहतर बनाएं। दूसरी जो आपने बात की, चूँकि इसका आइनी तरीक़ाकार है, इसमें किसी के साथ मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है और आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक ये वज़ीर-ए-आज़म का हक़ है। और वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से भी इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेमाल किया है, आज का वज़ीर-ए-आज़म भी जिस तरीके से आर्मी चीफ को मुकर्रर करने का इख्तियार इस्तेमाल करेगा वो आइनी होगा, वो हमें मंजूर होगा। ये बताएं कि कृषि की बढ़ती जा रही है और हालात खतरनाक हैं, पे पहुंच चुके हैं और जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत का मुस्तक़बिल, इमरान खान का मुस्तक़बिल, आप क्या देखते हैं? जमहूरियत का मुस्तक़बिल तो खुदा के फजल करम से ताबनाक है। जो भी इसमें रोड़े अटकाएंगे तो उनको ख्वार होना पड़ेगा। ये जमहूरियत कई बार लोगों ने डीरेल किया, लेकिन फिर वो अपने शान व शौकत से ज़िंदा है, क्योंकि आज की दुनिया में जमहूरियत के बग़ैर हुकूमतें और मुल्कें नहीं चलती। लेकिन इमरान साहब चाहते हैं कि या मेरी हुकूमत हो या मार्शल लॉ हो। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से हुकूमत चले और ठीक अपने वक्त मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन हो, जो भी जीते उनके हवाले कर दो। और ये जो हम कह रहे हैं, तारीख़ में पहली दफ़ा फ़ौज भी कह रहा है कि हम यानी न्यूट्रल रहेंगे और आइन के मुताबिक जो फ़ैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो इसको यानी आप तमाम सियासी लोग इसको यानी इस तरीके से लेके ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं।
पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं पार्टी मशवरा के बाद करते हैं, तो इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होनी चाहिए। रही जो आपने बात कही कि सूबे की सूरत हाल, तो वो तो सारे दिख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, और जिस तरीके से इन्होंने कर्ज़े लिए हैं तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस तो आते वक्त तक भी रहेंगे। लेकिन ये अपने गलतियों को छुपाने के लिए, यानी आप एक जो ये सड़क बनाया है, ये BRTA के क्या है, इसने जो तबाही मचाई है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इन्होंने एक ऐसा हाथी पाला है कि इसकी एक ही, यानी इसको हम नहीं संभाल सकते। तो आप खुद अंदाज़ा कर ले इनकी नाकाम पॉलिसियाँ। अगर एक अच्छा हुआ कि आपने ये बात कर दी, आप PTI से सोशल मीडिया छीन ले, इसके पास कुछ भी नहीं। इन्होंने तमाम तर तैयारी सोशल मीडिया की है और सरकारी सतह पे लोगों को यानी तनख्वाहों पे नौकर किया है, और कुछ मेहरबानियाँ हमारे मेहरबानों की भी थी कि उनको बड़ा मुनज़्ज़म किया। तो एक ऐसा हथियार इनके हाथ में आया कि जितना झूठ ये बोल सकते बोल लेते हैं, लेकिन बेचारे अवाम को तो वही झूठ सामने नज़र आता है ना, तो वो मीडिया पे तो दोज़ख को जन्नत बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम दोज़ख में रह रहे हैं। अगर लोगों को समझ आ गई, मेरे जवानों को, मैं खसूसी तौर पर जवानों को इस मौके पे गुजारिश करूँगा कि चूँकि इमरान साहब जो जिस तरीके से दंदनाते फिरते हैं, तो वो जवानों की बात करते हैं। जवानों को अपनी धरती से प्यार होना चाहिए, अपनी मुस्तकबिल से प्यार होना चाहिए, अपनी दौलत और मादनियात से प्यार होना चाहिए। जो इस धरती की सियासत करे उनसे प्यार होना चाहिए। इमरान खिलवाड़ कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। लिहाजा उनकी यानी जवानों से ये मेरी गुजारिश है कि जितना भी आपने धोखा खाया वो तो खाया, खुदारा इस तरफ आइए जहाँ पे आपकी किस्मत बनेगी और इस मुल्क की किस्मत बनेगी। और इस दौरान में यानी अपने ओवरसीज़ साथियों से जो मुल्क से बाहर है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अब तो इमरान को आपने करीब से देख लिया, वज़ीर-ए-आज़म भी बना, 2 सूबों की हुकूमत भी इनकी बनी, न पंजाब में डिलीवर कर सका, न खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर कर सका, न इस्लामाबाद में डिलीवर कर सका, न कश्मीर में डिलीवर कर सका, और न गिलगित में। तो बस इतना काफ़ी है। अब तो खुदारा जेन्युइन और जो असल पार्टियां हैं उनकी तरफ रुजू करे, ताकि इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर जाए, और इस ऐसे लोगों से जो कि सियासत को ड्रामाबाजी बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे खेल का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बंद हो जाए। ऐसा है कि खुदा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो अपने यानी जो उनके निशानात हैं, अज़मत है, उससे पहचाना जाता है। निशानियाँ होती हैं। अगर कल को झूठ निकला तो फिर हम कहेंगे कि इन्होंने झूठ बोला था, लेकिन तुम अभी से ये बात, अगर वो कह रहे मैं न्यूट्रल हूँ, तो तुम ज़रा साथ दो ना कि वो सचमुच न्यूट्रल हो जाए, अगर तुम्हें कोई शक है। और इस मौके पे मैं सहाफ़ी हजरात का भी, कि सहाफ़ी हजरात को एक एक को पकड़ा गया, एक एक को मारा गया। ये जो कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं इनको सहाफ़ी याद आए, और अरशद शरीफ के हवाले से इनको यानी सहाफ़ी याद आए। तुम्हारे दौर में सहाफ़ियों की क्या हालत थी? तुमने तो एक एक सहाफ़ी को तुमने तो नौकरी से निकाल दिया, तुमने तो TV स्टेशन बंद कर दिए, और तुमने तो घरों पे हला बोल दिया। मैं एक एक का नाम लूँगा तो वो अलग लिस्ट है। तो तुम्हारी तो तमाम की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम है। मैं तो तमाम सहाफ़ी हजरात से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो इस धरती से प्यार करे। और ये जो आज की जो हालात बन रहे हैं, आप मज़ीद सवाल करेंगे, यहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है ये पहले से ख़तरनाक है। मुज़ाकरात हम चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात पार्लियामेंट के ज़रिए हो। ये अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात हमें नहीं चाहिए। ये जो न सूबाई हुकूमत का बंदा है, न मरकज़ी हुकूमत का बंदा है, बीच में एक बंदा है, मैं तर्जुमान हूँ। तुम किसके तर्जुमान हो?
یہ قوم مر رہی ہے، تم اپنے آپ کو ترجمان کہہ رہے ہو. تم کسی کے ترجمان نہیں ہو، تم کو تو تنخواہ سے پالا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے. اور میں ایک یہ بات عقل کی کر دوں آپ سب کے سامنے کہ ہر ماحول میں اپنا اپنا یعنی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک وقت تھا جو کہ ہم نے مذاکرات کیے بر وقت کیے. اب ایک وقت ہے کہ سوچ سمجھ کے مذاکرات کرنے ہیں. تمہیں اپنی حیثیت کو بڑھانا ہے، اپنی شرائط پہ مذاکرات کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دہشت گرد واپس آ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ بدخوری کرے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہم امن چاہتے ہیں اور ایمانداری سے امن چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں نہ مارنے کی سیاست کرتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس دھرتی پہ قربان کیا ہے، خود بھی قربان ہو جائیں گے لیکن امن کے ساتھ جئیں گے، بدامنی برداشت نہیں کریں گے. اعظم شاہ کی ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کرسی چھین لو، وزارت چھین لو، حکومت چھین لو، لیکن کم از کم ہمیں جینے دو. کس سے کہہ رہے کہ آپ کو جینے دیا جائے اور کون یہ کام کر سکتا ہے، کس کی اتنی صلاحیت ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تحقیقات ہو تو کوئی بھی تو نکل آ سکتا ہے، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہے یعنی حقیقی معنوں میں کچھ بھی ہو آپ کے نظروں میں جو بھی ہے. ہم ان تمام سے کہتے ہیں کہ عزت سے کسی کا نہ کہلا جائے، گھر تک دروازے تک نہ چلا جائے، دروازے بند رہنے چاہیے، لوگوں کی عزت اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے. یہ ایک نقطہ ایسا رہ گیا ہے کہ لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں. اگر یہ نقطہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، مرنے پر تو ہم تیار ہیں لیکن عزت جانے پہ کوئی تیار نہیں ہوگا. پھر اس میں یہاں رہے گا کون؟ تو یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی. یہ صرف اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے نہیں، پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھا جائے. اور عزت و امان کی یعنی تحفظ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ پورا کرے. لیکن میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوئے. جب وہ کہہ رہے یہ کیسٹ جعلی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ کیسٹ بھی جعلی ہے اور جس کمرے میں اس نے رات گزاری یہ کہہ رہے اس میں اس نے نہیں گزاری، تو میں تو اپنے طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے لیے تحقیقات لازمی ہے. ایسا ہے، ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بلا جواز کسی کے خلاف بھی اگر کوئی مواد ہو تو یہ جائز نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی ذاتی دشمنوں کو بھی لیے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال شروع کر دیا ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہو تو اس کے خلاف ہم لکھ دیتے ہیں اور پھر یہ بھی پتہ ہے کس نے پوسٹ کیا ہے، بندے کا بھی پتہ نہیں چلتا لیکن اس کی عزت ہوا میں اڑ جاتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے تو سوشل میڈیا پہ بھی اگر غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہو تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے. یعنی مدر پدر آزاد تو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے آزادی مل جائے تو کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ اول تو میں 1000 لوگوں کے خلاف لکھوں گا، پھر میرے خلاف 1000 لوگ لکھیں گے، تو یہ آزاد ہو گئی. ہر ایک کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے حدود ہوتے ہیں. حدود میں رہ کر آزادی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مدر پدر آزادی نہیں ہوتی. صاحب یہ بتائیں عمران خان صاحب پر حملہ ہونا، حسن شریف کا قتل ہونا، بدے وصول کے کال آنا کتنا تشویشناک ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شاید آپ دیر سے آئے. اچھا، میں خطرناک تو پاکستان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صورتحال یعنی فائنینشیل صورتحال آپ دیکھیں. عمران صاحب کی بدولت چین سے ہمارے تعلقات خراب، ہندوستان سے ہمارے تعلقات خراب، سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب.
अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब, बरतानिया से ख़राब। ये वो बंदा है जो कह रहे कि मैं सारे यूरोप में घूमा हूँ और अब आप तमाम लोगों से सारे यूरोप को मैं बेहतर जानता हूँ। ये तुम्हारा बेहतर जानना है कि तुम पाकिस्तान को अकेला तन्हा छोड़ दो, तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दो। तो लाजमी तौर पे हालात तो इमरान ने पहले से ख़राब कर दिए हैं। उसने तो जो तरीक़ेकार अपनाया है, ये तरीका तो नहीं चल सकता। पाकिस्तान इस धरती पे यानी जीता जागता एक मुल्क है। हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। जब भी कोई जाता है तुम कचकोल लेके जाते हो, ये अपने वज़ीर आज़म पे हंसता है, यानी जगहसाई ये कराता है। तुमने खजाना खाली किया है तो लोग क्या करें? तुमने डॉलर का हुलिया बिगाड़ दिया तो क्या करें? तुमने सूबा जो तुम्हारा है इतना कर्जा लिया है कि उसका हिसाब किताब नहीं है, यानी करप्शन के केसेस तुम पे है, वो चलने नहीं दिए गए। तुमने इदारों को तबाह कर दिया। तो अगर एक बात आप समझ रहे हैं कि आप इसको और दीगर लोगों को न मिलाएं, सिर्फ इमरान को आप सामने रखें, तो इमरान की वजह से पाकिस्तान की जितनी तबाही हुई है शायद इससे कबल कभी नहीं हुई थी। आज भी अगर लोग समझ बैठे तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी। एक सेकंड इसके बाद आप आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम में एस्टेब्लिशमेंट सबसे रिक्वेस्टें कर रहे हैं, बयानिया क्या है? उस बयानिया के तोड़ के लिए, उसके मुकाबले के लिए अपोजिशन और एनपी का बयानिया क्या है? मुझे बहुत ये एक सेकंड, ये ताहिर आजम का कहा ब्यारा नेरी की क्रम। हाँ एक बात मैं बता दूं, बयानिया तो उसका है नहीं, यानी 2 सेकंड में उसका बयानिया तब्दील हो जाता है। मुझे बहुत अफसोस है कि आप उसको बयानिया कहते। वो खुद एक कुर्सी पे बैठ के बात करते, उसी बयानिया में वो बदल देता है। अगर लोग तस्लीम करते तो ये लोगों का काम है, हमें तो इससे कोई सरोकार नहीं है। ये मैं और मिसालें दूंगा तो ये बात बिगड़ जाएगी। हक के मानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बस इस पे इक्तिफा करे तो तुम्हें, अगर मैं मज़ीद जाऊंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूं कि इमरान खान का बयानिया नहीं है, झूठ का बयानिया हो नहीं सकता जो हर रोज़ तब्दील हो, हर घंटे बाद तब्दील हो। उसके लिए तो आसान है, आज कह रहे फ़ौज जो है वो जानवर है, फिर कल कहते उसने मेरे साथ बड़ी नेकियां की हैं, मैं उनकी नेकियों को नहीं भूल सकता। फिर लोग कहेंगे आप सच बोल रहे हैं। तो उसके तो दोनों तरफ सच है, उसका तो झूठ है नहीं। जिसका झूठ चलता है उसको सच बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक दफ़ा इस कौम ने इसके झूठ को जुटलाया तो फिर ये झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, अगर आप इतने बारीक नहीं, तो मैं अगर आप इमरान की बात न करें तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इमरान के हवाले से बात करूंगा तो मैंने तो कह दिया कि मैं ऐसी नाजुक बातें नहीं करना चाहता जिससे फ़िज़ा मज़ीद ख़राब हो। जब मैं कहता हूं कि मैं आग पे पानी डालना चाहता हूं। हम ये बताएं कि अभी जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 6 सीटें उन्होंने जीती है, 3 सीटों पे यहाँ पर 4 सीटों पे खैबर ठीक है, उन्होंने जीती है। ठीक है। और आप सब लोग इकट्ठे थे, इसके बावजूद आप लोगों का बयान ये क्यों लोग बयान नहीं करते? ये बयानिया क्या है? ये बयानिया महंगाई का है। यही इमरान था, इसकी हुकूमत थी, और पंजाब में इलेक्शन थे, तमाम के तमाम हार गए। यही इमरान था। बयानिया यही है, हमारी हुकूमत बनी, महंगाई तब भी है, तो इसको जीत हुई। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी सी बात नहीं है। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। यहाँ पे इन्होंने हुकूमत मशीनरी भी इस्तेमाल की और ताकत का भी इस्तेमाल किया, तरीक़ेकार भी अपनाए, लेकिन महंगाई का जो एक वज़न था वो भी हमारे यानी कंधों पे था, और इसलिए वो जीत गया। तो इसमें तो अगर आज हुकूमत किसी और के पास चली जाए वो हारेगा, लेकिन हमें इलेक्शन हारने से हिम्मत नहीं हारनी। हमें डॉलर को अपनी जगह पे रखना है, हमें रुपए की कीमत को यानी मुस्तहकम करना है,
हमें कोशिश करनी है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर ये हुकूमत इसमें कामयाब होती है तो हम साथ देते हैं, अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो हम भी फिर यही कहेंगे कि हम इसमें नाकाम हो गए। यानी ऐसी कोई बात, लेकिन खुदारा आप सारे मनवरीन हैं, आप लिखने वाले हैं, इसका बयानिया नहीं है इसलिए चल रहा है। जिसका बयानिया है वो डट कर मुकाबला करते हैं। हमने मुकाबला किया, हम शहीद हुए, हमारी शहादतों को लोग कबूल नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं कि ये शहादतें क्या फ्रॉड थी, क्यों तस्लीम नहीं कर रहा? तकरीबन 1000 से ऊपर हमारी शहादतें हैं इस सरजमीन के लिए, कोई मान रहा? हमने यहाँ पे रियासत की सियासत को आगे ले जाते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमने डट कर मुकाबला किया, कोई मान रहा है? पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी बता दो जो दहशतगर्दी के मुकाबले में बाचा खान के पैरोकारों के जैसी उन्होंने यहाँ पे मुकाबला किया हो। और आज सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है, कोई है जिससे हम कहें कि अब क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे? लोगों की अपनी मर्जी, दे न दे, हमारा बयानिया सच्चा है, हम सच्चे बयानिया पे कड़े रहेंगे। इमरान की तरह बयानिया नहीं बदलेंगे, झूठ का बयानिया नहीं कहेंगे कि आज लोगों को ये पसंद है ये कहो, आज लोगों को ये पसंद है ये कहो। इमरान का न बयानिया था, न है और न हो सकता है। थैंक यू मेरा भाई, शुक्रिया, थैंक यू। उसे